ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جب کسی پہ خرچ کرو نا، کسی کو صدقہ دیا یا کسی کو ہدیہ دیا، تو پھر اس کے بعد احسان جتلا کر یہ اجر اپنا ضائع مت کرو۔ ملا نصیر الدین والا سنا دوں قصہ بڑا زبردست۔ آج ہوتا کیا ہے، وہ ملا نصیر الدین تھے، ان کے پاس ایک سیاستدان آیا، اس نے کہا کہ مجھے اپنا جو پجامہ اور یہ شیروانی دے دو، میں نے جلسے میں تقریر کرنی ہے، میرے پاس کوئی پجامہ نہیں ہے اتنا خوبصورت، پہلے زمانے میں تو ایسے ہی ہوتے تھے نا، پجامے اور اچکن پہنا کرتے تھے لوگ، تو یہ مجھے دے دو، میں نے جلسے میں تقریر کرنی ہے۔ ملا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دے دوں گا، لیکن جلسے میں بھی چلوں گا تمہارے ساتھ۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، تم میرا تعارف تم ہی کرا دینا۔ اب جب جلسہ شروع ہوا ہے تو ملا نصیر الدین نے کہا کہ حضرات، آج جس شخصیت کو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں وہ ایسے ہیں، وہ یوں ہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، لیکن ان کا جو پجامہ ہے وہ میرا ہے، لیکن ان کا جو پجامہ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ میرا ہے۔ جلسہ ختم ہو گیا، سیاستدان نے کہا یار تم یہ پجامے کا کیوں بتا رہے ہو کہ یہ میرا ہے؟ تو اس نے کہا بھائی میرا ہے نا، میں نے آپ کو دیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے دیا ہے، لیکن سب کے سامنے یہ احسان جتلانا کتنی بری بات ہے، پجامہ تمہارا ہے، لو اپنا پجامہ واپس۔ نہیں اب رکھے ٹھیک ہے، میں اب نہیں بتاؤں گا کہ یہ پجامہ میرا ہے، ٹھیک ہے میں یہ نہیں بتاؤں۔ دوبارہ جلسہ ہوا، ملا صاحب چڑھے جلتے اور کہنے لگے حضرات یہ بڑی شخصیت ہیں اور یوں ہیں اور یوں ہیں، ان کا جو پجامہ ہے وہ انہی کا ہے، وہ میرا نہیں ہے، ان کا جو پجامہ ہے وہ انہی کا ہے، وہ میرا نہیں۔ اس نے کہا یار یہ پکڑ بھائی اپنا پجامہ، یہ کیوں بتاتا ہے کہ یہ تیرا ہے یا یہ میرا ہے؟ یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے کہا، ملا صاحب نے کہا اچھا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس کا پجامہ ہے؟ اس نے کہا نہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بے عزتی ہوتی ہے۔ چلو بھائی ٹھیک۔ دوبارہ جلسہ ہوا تو ملا صاحب کھڑے ہوئے، حضرات میں شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں اور یہ یوں ہیں اور یہ ہیں، اور ان کا جو پجامہ ہے اس کے بارے میں بتانے کی کوئی چندہ ضرورت نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنا پسند نہیں کروں گا کہ یہ میرا ہے یا ان کا ہے۔ اس نے پجامہ اتارا، بولا بھائی تو پکڑ اپنے پجامے کو، مجھے یہ تیرا احسان بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ تو ہم بھی جب کسی کو گفٹ دیتے ہیں، گفٹ دینا بھی ثواب ہے، ہدیہ دینا بھی ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدایہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو محبت خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اور صدقہ دینا بھی کسی ضرورت مند کو۔ ہدیے اور صدقے میں فرق یہ ہے کہ ہدیے میں سامنے والے کی ضرورت نہیں دیکھی جاتی، ہدیہ بادشاہوں کو بھی دیا جاتا ہے حالانکہ وہ ضرورت مند نہیں ہوتے، اس کا مقصد ہے محبت پیدا کرنا۔ اور صدقہ اکثر کس کو دیا جاتا ہے؟ ضرورت مند کو۔ تو اس میں نیت، اگر آپ نے احسان جتلانا شروع کر دیا تو یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس سے تمہارا اجر ضائع ہو جائے گا۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، فرمایا جب کوئی بھکاری مانگے ایک ضرورت مند تو اس سے معذرت کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس صدقے کے بعد اس کو احسان جتلا کر تکلیف دی جائے۔ نہ دو یہ بہتر ہے بنسبت اس دینے کے کہ دینے کے بعد اپنا احسان جتلاؤ، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں یہ یاد رکھو اگر آپ نے کسی پر احسان کیا اور وہ آپ پہ ظلم کر رہا ہے، پھر اس کو تانا دیا جا سکتا ہے کہ یار میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں اور تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو، ایسے موقع پہ برا نہیں ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیتوں میں حکم دیا۔ تو رمضان میں ہمیں صدقات و خیرات کی کثرت کرنی چاہیے، اور حضرت بلال سے جو نبی نے فرمایا کہ اللہ سے فقر و فاقہ کا خوف نہ کرو، حضرت بلال تو خود غلام تھے، کیا تھا ان بیچاروں کے پاس، لیکن نبی ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ خیرات کرو اللہ کی راہ میں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کچھ بھی نہیں ہے نا تو کھجور کا آدھا ٹکڑا دے دیا کرو کسی کو۔ تو مسلمان کنجوس نہیں ہوتا، مسلمان بخیل نہیں ہوتا، مسلمان اگر دولت رکھتا بھی ہے تو خرچ بھی بہت کرتا ہے، رکھنے پر پابندی نہیں ہے، مگر دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جانا، دل لگانا اور آخرت میں ذخیرہ نہ کرنا۔ اللہ ایک کے 700 اور لاکھوں کروڑوں دے رہا ہے، بڑھا رہا ہے، اور آپ کو نہیں میں تو بحریہ ٹاؤن میں 10 پلاٹ لوں گا، 10 ہو گئے، میں 11واں بھی لوں گا، 12واں بھی لوں گا، 13واں بھی لوں گا۔ تو ابو طلحہ انصاری نے کیا